جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف سیلیبریٹیز سے، پولیٹیشین سے، پرومیننٹ لوگوں سے، ایسے لوگوں سے جو اس یعنی شہر میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک اپنی سے رکھتے ہیں اور سیاست میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں یا شوبز کی فیلڈ میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں. بہرحال ناظرین، آج جو ہمارے پہلے مہمان ہیں ان کا تعلق شوبز سے ہے، اسٹیج سے ہے، کامیڈی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک عرصے سے یہ لوگوں کے چہروں پر، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرتے آ رہا ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ، کسی کو ہنسانا. کہتے ہیں کہ سیریس ایکٹنگ شاید بہت آسان ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل کامک ایکٹنگ کرنا ہے، یعنی کامیڈی کرنا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا سلیم افریدی. السلام علیکم سر. سر وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں، رمضان کی بہت بہت مبارکباد. جی آپ نے بہت صحیح بات کی. کامیڈی بہت مشکل کام ہے، لیکن اس فیس کے ساتھ جو چہرہ میرا ہے اس میں تو واقعی مشکل کام ہے، لیکن میں نے پھر بھی یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان شخصیت موجود ہیں جن کا تعلق سیاست سے ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بلدیاتی اگر ہم نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیئرمین رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل یعنی ضلع وسطی کے ڈی ایم سی کے. ہمارے ساتھ موجود اور رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان ہاشمی صاحب. السلام علیکم. ریحان بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس ہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو. ٹھیک ہے. اور ناظرین، شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سلیم بھائی سے کچھ بات کی. ریحان بھائی کیا کہہ رہے ہیں سیاست کے حوالے سے؟ رمضان تو اپنی جگہ، لیکن اس رمضان میں اتنی ہلچل اور اتنی چیزیں، یا تو افطار کے وقت پہلے دیکھا کرتے تھے، اس دفعہ پہلے رمضان کو ہی 12 بجے دیکھ لی. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، تمام میٹرو کے سامعین کو، ناظرین کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو. اور رمضان کا بابرکت مہینہ. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو رمضان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ملک کے اوپر بھی رحم کرے، کیونکہ کووڈ پرو جو پوسٹ کووڈ ایرا ہے وہ اس کو سہ رہے ہیں ہم. اور خاص طور پر جو اکنامک کرائسس سے پاکستان، گلوبل کرائسس تھا، پاکستان بھی گزرا، اس میں دوبارہ ریوائیول کی ضرورت ہے. سیاسی ہلچل، سیاسی معاملات تو چلتے رہتے ہیں، اور سب کا جو نقطہ نظر ہے، خاص طور پر کراچی کے حوالے سے اگر ہم اپنی بات کریں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، تو ہمارا بھی آبجیکٹیو یہ رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کراچی کے بالخصوص، بالعموم سندھ کے لوگوں کو وہ تمام فیسلٹیز اور وہ تمام بینیفٹ جو کہ ارباب اختیار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آج ایکس ہیں تو کل مسٹر وائی ہوں گے، کل مسٹر وائی ہیں تو پرسوں وائی اینڈ ایکس کا کنسورشیم ہوگا. تو یہ جو بھی آئے ان سے ہم کراچی کے لوگوں کے لیے، کراچی کے نوجوانوں کے لیے وہ بیسک بینیفٹ ایکوائر کر سکیں. اور جو موجود ہیں سلاٹ، جو بھی اقتدار میں آئے گا اسی سے نیگوشیٹ کریں گے. ہم کانگریس سے تو جا کے نہیں کریں گے، صحیح بات. ہم کسی اور ملک کی پارٹیز سے جا کے تو نہیں کریں گے نا. ہم اپنے ہی ملک کے پارٹیز جن کا جو صاحب اقتدار ہوں گی ان سے کریں گے. تو مشکل وقت سے ہم بھی گزر رہے تھے، ابھی بھی ہیں، ماضی میں بھی ہمارے گلے شکوے رہے، بالخصوص کراچی کو بیسک نیسیسٹی فراہم کرنے کے حوالے سے، آج بھی ہیں ہمارے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد ہم روک دیں اور کسی سے نیگوسیشن یا کمیونیکیشن. لوگ کہہ رہے ہیں متحدہ سے غلطی ہوئی اس دفعہ حکومت کا ساتھ چھوڑ کے سندھ حکومت کا ساتھ دینے کے حوالے. دیکھیں، حکومت کا ساتھ ہم نے تو نہیں چھوڑا نا سر. آپ کیوں نہیں چھوڑا؟ ان کے اپنے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، جہاں 3.5 سال اتنی چیزیں برداشت کر لی تھی، وہاں کچھ دن اور ان کے اپنے لوگ برداشت کر لیتے تو ہم بھی برداشت کر لیتے. کہتے ہیں ہمارے ساتھ اگر آخری وقت تک ساتھ دیتے تو کیا حکومت بچ جاتی؟ ہمارے ساتھ استعفے دے کے نکلتے. حکومت نہیں بچتی، کہہ رہے پھر ہم مل کے کام کرتے. لیکن ابھی جو ہے مل کے تو 3 سال 3.5 سال تھے. مجھے ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. ایم کیو ایم یہ اپنے لوگوں کو بچا لیتے. آپ اپنے گھر کے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لیتے نا تو ہم سے گلا کرتے ہوئے اچھے لگتے. آپ کے گھر کے لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اور ہم آخری وقت علیم خان صاحب، شوکت ترین اور جی. اچھا، یہ بہرحال بیڈ پیش تھا. میری دعا ہے سر قافلی کے بھی اپنے گھر کے لوگ ساتھ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے، یہ تو معاملات تو ہیں. یہ تو گہما گہمی بھائی بھائی جو ہے نا، وہ بات بھی ہے. میں تو ایک بات کہوں گا کہ اس سیزن میں اور جو آج کل ماحول چل رہا ہے، لگ رہا ہے کہ عمران خان سیاست سیکھ گیا. جی اچھا، ٹھیک صحیح ہے. اچھا سر مجھے بتائیں، سیاست سے دلچسپی رکھتے ہیں آپ؟ بالکل. ملک کی سلامتی کے حوالے سے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، اور سیاست دانوں کو دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں عقل دے. اور
वतन को तरक्की भी दें, और मेरे शहर को ख़ास तौर पर रेहान भाई और इनके साथी जिस तरह कराची में एक दौर में काम हुआ है और ये वो मैं बड़ा मुतहरिक देखता था रेहान भाई को, तो इस हवाले से तो क़ुर्बत भी हमारी है, दिली जज्बात भी हैं, दुआएं भी हैं, हमदर्दी। सही बात है। अच्छा, ये तमाम चीज़ तो मुझे बताइएगा रेहान साहब कि अब जबकि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने आप को इलेक्शन के लिए तैयार समझ रही है? देखें, अब 90 दिन में अगर इलेक्शन हो जाते हैं, आप तो कहते हैं कि जी नई मर्दमशुमारी हो, आपकी तमाम बातें चलती रहीं, अब फिर उसी पुरानी मर्दमशुमारी पे, पुरानी चीज़ों पे इलेक्शन होंगे। एमक्यूएम का स्टांस क्या रहा? हमारा स्टांस ये रहा कि मर्दमशुमारी हो, बेसिक नेसेसिटी हो, पीएफसी मिले कराची को। जो हम एमक्यूएम के, वो वाहिद एमक्यूएम पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की। बदकिस्मती से मुझे कह लेने दीजिए कि अगर ये जुल्म और सितम किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे होता तो बैठ चुकी होती। एमक्यूएम वो वाहिद सर, वो कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे भी जो है ना जितनी चीजें, कितने मावराए अदालत कत्ल हुए, कितने लोग कत्ल हुए, कितने लोग मिसिंग हैं, कितने दफातर बंद हैं, हमें तो इक्वल ग्राउंड्स भी नहीं मिला। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सर्वाइव इसलिए कर गए कि एमक्यूएम को चलाने वाले वो लोग थे कि जिन्होंने जो औलादे हैं तहरीक पाकिस्तान चलाने वालों की, तो वो जेनेटिकली वो खून में है कि बर्दाश्त कर रहे हैं। वो लोग लंदन में बैठे हुए हैं। क्लेम कर रहा हूँ, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, मैं ये दावा कर रहा हूँ कि अगर इतना जुल्म सतम पाकिस्तान में मौजूद किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे हो, फारिग हो जाए। ये सहल मजबूत लोगों ने पार्टी चलाई है। मजबूत नहीं, ये जेनेटिकली हमारा हो सकता है, कोई कमाल ना हो। ये तो जेनेटिकल कमाल है, ये तो खून का कमाल है। असल चलाने वाले तो लंदन में बैठे हुए हैं। मैं मुझको नहीं मालूम भाई उनका, लेकिन मैं तो वही चला दे रहे हैं ना सर पार्टी। पाकिस्तान में जो लोग हैं मैं उनकी बात करूंगा ना। अभी जो मेरे लिए मसाइल क्रिएट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अभी जो लोग पार्टी चला रहे हैं, जो पार्टी चला रहे हैं, जो पार्टी को सहते रहे, जो फ्रंट लाइन पर है, जो चीजों को सह रहे हैं और जो हकूक की बात भी कर रहे हैं। अच्छा, अब जो अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ, लेकिन हम वो तमाम चीज़ें सहते हुए चीज़ों को आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। बड़ी बात। और ये बोलना ना, आज के दौर में, ऐसे दौर में इंस्टीट्यूशंस को मजबूत होना ज़रूरी है। पॉलिटिक्स एज ए इंस्टीट्यूशन बहुत सारी कोताहियाँ, नाकामियाँ होती रही हैं, लेकिन मैं अरबाब इख्तियार को भी ये गुजारिश करता रहा हूँ अपनी ज़ाती हैसियत में भी कि खुदारा इस इंस्टीट्यूशन को भी चलने फिरने का मौका फराहम किया जाए। और इस पर अगर कोई नाराज़ होता है कि न्यूट्रल हो गया, भाई न्यूट्रलिटी की बुनियाद पर ही चीज़ें आगे चलेंगी। और जो मुख्तदर हल्के हैं वो अगर ये मौका फराहम कर रहे हैं कि एज ए इंस्टीट्यूशन, कहते हैं पैसे भी बहुत ऑफर हुए, मिले भी सिंध हुकूमत की जानिब से या मुबैना तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो ठीक ठाक पैसे लिए। वो ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी ख्वाहिशात। एक बेचारा जिसको पैसे नहीं मिले वो आमिर लियाकत हुसैन है। बड़ी ज्यादती हो गई। नहीं, यहाँ पर तो ऐसे लोग भी थे, अगर ये एक मतलब एक सॉफ्टली एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो लाइन में भी शायद बैठे हुए हों कि उनको भी पूछ लिया जाए। सब लोग थे सर, सारे लोग पूछ रहे थे। तो ये तो खैर गलत बात है। मेरे ख्याल इस बात में कोई आमिर भाई को जो है ना वो मुफ्त में भी किसी ने नहीं लिया। नहीं, ये बहरहाल मैं किसी की तज़हीक नहीं करूंगा जिस चीज का पता ना हो, रोजे की हालत में मैं मौजूद हूं। मजाक तो हम कर सकते हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि अगर शरीयत का निफाज होता है इस मुल्क में 80 दुर्रे पड़ते। और मेरी दुआ है आज रोजे की हालत में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे माहौल से नजात देने के लिए अहले वतन को शरई कवानीन का निफाज कर दे। चाहे करप्शन करने वाले का सरकलम हो, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाए, कत्ल करने वाले का सरकलम हो, तोहमत गलत इल्जाम लगाने वाले को 80 दुर्रे नहीं पड़े। बहुत कम लोग बचेंगे माशरे में फिर। यार ऐसा ही हो तो मेरी ख्वाहिश है, मेरी दिली ख्वाहिश है। क्या कह रहे हैं सलीम भाई? क्या मैं कह रहा हूँ, मैं फनकार बन गया, सियासत में आ जाता, एक सीजन में जिंदगी बन जाती। सही बात है। बिल्कुल। आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी, एक वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए रमज़ान अल करीम। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान अल करीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ये हमारे नन्हे मेहमान हैं मोहम्मद यासीन। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? N7 जी, N7 में पढ़ते हैं और नर्सरी से 7 में। अच्छा, और आपकी ये मुझे बताइए फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप? इंग्लिश अच्छी लगती है, उर्दू अच्छी लगती है, मैथ्स अच्छी लगती है, क्या लगता है? मैथ्स अच्छा लगता है। अच्छा, ये हमारे दोस्त मोहम्मद सईद कुरैशी साहब जो कि हनीफिया वाले हैं, उनके ये होते हैं और माशाल्लाह इतने खूबसूरत, मैंने इनको कहा इतने प्यारा लग रहा है, इसको मैं अपने साथ बैठा लेता हूँ। मैं खुशामदीद कहना चाहूँगा मोहम्मद सईद कुरैशी साहब को। अस्सलाम वालेकुम।
خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو. خیریت سے آپ فصل رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. ناظرین, حنیفیہ برگر اینڈ روسٹ جو ہے نا, اس کے بغیر ہمارے افطار جو ہے یا روزہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ہنٹر بیف والا خاص طور پہ بن کباب یا مندی جو ہے جب تک وہ نہیں کھا لیں. اور خاص طور پہ جو ہے نا یہ اس رمضان میں اس پہ اور زیادہ زور ہو جاتا ہے. ناظرین, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما ہیں, اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی و سربراہ ہیں, اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی حنیف طیب صاحب. السلام علیکم. وعلیکم حاجی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگتا ہے آپ جیسے سینئر لوگوں کا ساتھ, آپ کا سایہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے ٹرانسمیشن میں, اس میں اور مزید برکت ہو جاتی ہے. جزاک اللہ, بارک اللہ. جی تھینک یو. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے. سلیمہ آفریدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہرحال کچھ بات ہم پہلے حاجی حنیف طیب صاحب سے کرنا چاہیں گے. سر, رمضان المبارک میں جو ہے خاص طور پہ جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہیں, جیسے بہت سے لوگ ڈائلیسس کے پیشنٹس کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی ماشاءاللہ ایک سینٹر ہے, چیزیں لوگوں کو سروس پرووائڈ کی جاتی ہے. اگر کوئی شخص ایک ڈائلیسس کا پیشنٹ اپنے ذمے لینا چاہے تو کتنا خرچہ آئے گا, کیا طریقہ کار؟ اس کے لیے اگر ہمارا پورا لٹریچر پرنٹڈ ہے, جیسے ایک ڈائلیسس کا, ایک تھیلیسیمیا کے پیشنٹ کا, ایک یتیم بچے کو تعلیم پڑھانا, سب کچھ کرنا, اس کا ہم سارا ڈیٹیل پرووائڈ کر سکتے ہیں. صرف آپ کے یہاں سے ایک نمبر چلا جائے جی, تو لوگ اس کو پڑھ لیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہر شعبے کا الگ الگ ہم نے رکھا ہر ہوا شعبے ہے. کا بنایا ہوا ہے, ہر شعبے کا الگ الگ, تاکہ ان کو مکمل ایک پیمفلیٹ کے ذریعے سے مکمل رہنمائی. اس میں جو بھی وہ انویسٹمنٹ یعنی جو چاہیں کار خیر میں اپنا ڈونیشن حصہ دینا ڈالنا چاہیں, زکوٰۃ تو وہ دینا ڈال چاہیں, سکتے کار ہیں. خیر کا حصہ لینا چاہیں, تو اس اچھا, کے لیے کٹے تالو ہونٹ اور کٹے تالو میں بڑا کام آپ کے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ میں ہوا ہے بہت زیادہ. المصطفیٰ ویلفیئر ہاسپٹل بھی, اور خاص طور پہ جس طرح کیمپ لگائے جاتے ہیں, کیا فری آف کاسٹ آپریشن کیا الحمدللہ پورے رمضان میں ایک پوری مہم سندھ بھر میں چلے گی کہ ہونٹ کٹے تالو کٹے بچے تلاش کیے جائیں. ان کا سب کا آپریشن فری ہوتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر اشرف گناترا جو سینئر ایک پلاسٹک سرجن ہیں, وہ اس کو فری کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ فری آپریشنز المصطفیٰ نے چاروں صوبوں نے, میں آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں کیے ہیں. اور حالات کچھ ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمارے سرجن جو ہیں وہ افغانستان میں جا کر کے بھی یہ آپریشن فری کرتے ہیں. تو اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ہماری خواہش ہے, کیونکہ ایک مکمل, آپ تو خود ڈاکٹر ہیں, ایک مکمل ایسا کوئی بھی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں یہ تمام ہونٹ کٹے تالو کٹے کے ٹوٹل معاملات ہوتے ہوں. اس لیے اس میں کبھی دانت کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, کبھی تھوڑا سا نوز کٹا ہوا ہوتا ہے, تو ملٹیپل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں یہاں تو پہ الگ الگ سب جگہ پلاسٹک سرجری کے ڈپارٹمنٹ ہیں, لیکن بائی آل مینس کمپریہنسو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہو. اور میں آج کی اس نشست میں جبکہ ہمارے بڑے پرانے احباب سب موجود ہیں, میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تصور کریں کہ ہمارے ذہن میں اللہ نے نام ڈالا المصطفیٰ. نام جنرلی اپنے آبا و اجداد کے نام پہ کسی کی بھلائی کے لیے کسی کے لیے کوئی رکھ سکتا ہے, لیکن ہم سب نے دوستوں نے سوچا کہ انسانیت کی خدمت کا جو درس 1400 سال سے پہلے, عرصے سے پہلے ملا ہمیں, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. کسی نے پہلے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ درخت مت کاٹو. حضور نے فرمایا درخت آئے تو نہ کاٹو, کیونکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتا ہے اور آکسیجن ہوا میں پھینکتا ہے. ایسے ہی ایک خاتون سے لوگوں کو بہت شکایت تھی, لیکن اس نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلا دیا. صحابہ نے حضور سے فرمایا کہ آج تو اس نے یہ کیا, بولا صرف اس عمل کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گی. ایک شکاری نے ہرن پکڑ لی تھی, ہرنی پکڑ لی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, ہرنی نے اپنی زبان میں بات کی, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زبانیں جانتے تھے, تو سرکار رک گئے. اس نے کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے نجات دلوا دو, میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی.
تو شکاری کو کہا تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ واپس آئے گی؟ تو حضور نے کہا جب تک یہ واپس نہیں آتی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. حضور بیٹھے رہے, وہ دودھ پلا کے واپس آ گئی. تو جانور ہوں یا انسان ہوں, بے شک درخت ہو, کوئی بھی ہو, کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہے نا, صرف انسانیت کے لیے نہیں, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سب کے لیے رحمت ہے. اور اس سلسلے میں صحابہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں, ایک چڑیا اوپر سے اڑتی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا, صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ کے عطا سے سمجھے اور کہا کہ اس چڑیا کی شکایت یہ کہ میرے گھونسلے سے ان میں سے کسی نے اس کے بچے یا انڈے اٹھا لیے ہیں, تم میں سے کسی نے اٹھائے ہیں؟ تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا کہ میں نے اٹھایا. بولے یہ شکایت کر رہی ہے, جاؤ پہلے اٹھو اور اس کی امانت اس کے گھونسلے میں جا کر کے رکھ دو. تو یہ سبق پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں اس کا نام المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی رکھا گیا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد صلی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. سعید قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید بھائی, کیسا رمضان گزر رہا ہے؟ رمضان کی بہت بہت مبارکباد. کیا روٹین رہتا ہے, بتائیں سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے رمضان کی بہت بہت مبارک ہو. اور ماشاءاللہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب ہر سال ماشاءاللہ ہمیں میزبانی کا شرف دیتے ہیں اور ہم ان کے بعد آتے ہیں. دراصل میں اب میں کیا بات کہوں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پراؤڈ آف پاکستان اور جو ان کا جو المصطفیٰ ویلفیئر ہے, میں بھی ان کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں. ان کے ساتھ امین آدم جی صاحب ہوتے ہیں, وہ میرے کان کھینچ کے مجھے وہاں بلواتے رہتے ہیں. ابھی بھی تراویح کا ماشاءاللہ سلسلہ ہے. اور اس کے بعد میں اگر سیاست کی بات کرنی ہے تو ریحان ہاشمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور طنز و مزاح کی بات کرنی ہے تو ہمارے یہ. تو میں تو بس آج صرف برکت کے طور سے آپ کے پاس آیا ہوں. لیکن بہرحال ایک پیغام میں سب کو دینا چاہتا ہوں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ رمضان کو جس طریقے سے ہم میں تاجر ہوں, اور جس طریقے ہم رمضان کو تجارت کے حساب سے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارا سیزن ہے اور ہمیں بس اسی کے اندر سارا کچھ کرنا ہے, تو خدا را میری یہ سب سے یہ درخواست ہے کہ جب دنیا کے اندر غیر مسلم جو ہے رمضان کے اندر اپنے پرائزز کو جو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں اور نہیں بڑھاتے, تو اللہ کے واسطے آپ اس طریقے سے جو بھی خاص طور سے اشیاء خود نوش جو ہے نا کھانے پینے کی چیز ہے, اس میں تو اتنا خیال کریں کہ ایک آدمی اگر پورے سال فروٹ نہیں کھاتا, اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے اس کے دسترخوان کو مزین فرماتے ہیں. ویسے بھی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. بے شک کہ اللہ رب العزت تو آسمان سے اس کے لیے رزق اتار رہے ہیں, اللہ رب العزت اس کے لیے اتار رہے ہیں, اور ہم یہاں جناب علی ظالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہ اس کو کھجور کھانے کی توقع کر رہے ہیں, نہ اس کو کچھ کر رہے ہیں. گوشت کو دیکھ لو, ہر چیز کو دیکھ لیجیے آپ. لہٰذا میں آج اس آپ کے چینل سے یہ چیز اپنے تمام ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ خدا را ایک دفعہ کر کے تو دیکھیں, خدا کی قسم اگر آپ کو نقصان ہو تو مجھ سے آگے لے لیجیے گا کہ میں نے رمضان کے اندر کم کیا ہے اور مجھے نقصان ہوا ہے. سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. تھوڑا سا تو کم کر کے رکھیں اپنے اس میں. اور دوسری بات یہ کہ آئی صاحب واقعی بڑا ایک اچھا ادارہ چلا رہے ہیں, تو میری یہ درخواست ہے کہ اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون کیجیے. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, مزید گفتگو ہوتی رہے گی. سلیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرنی ہے. ان کا بڑا روٹین ڈفرینٹ ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ شکیل مدنی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ جو بچے تشریف رکھتے ہیں, جو کہ روزہ کشائی, جن بچوں کی آج روزہ کشائی ہے, وہ تمام بچے موجود ہیں. ان سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک وقفہ چھوٹا سا ناظرین لیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان الکریم. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان الکریم ٹرانسمیشن کے اس حصے میں. اب جب کہ افطار کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھی, یعنی بندے سے اللہ تعالیٰ نزدیک ہو جاتا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے بچوں کی روزہ کشائی بھی ہمارے سیگمنٹ میں ہوتی ہے جو کہ اپنا پہلا روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں شکیل مدنی صاحب کے ساتھ تشریف فرمائیں, 4 ایسے بچے. جی شکیل بھائی, میں چاہوں گا تھوڑی سی ہیلپ کر دیں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ اشمان فرحان. اشمان فرحان. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ تیسری کلاس میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ. روزہ کیسا لگ رہا ہے؟ ٹھیک جا رہا ہے؟ چلے ٹھیک ہے. جی نام بتائیے گا. ایشل. اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ ایڈوانس 2. اوکے. روزہ مشکل تو نہیں لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اوکے. چلے جی, آپ بتائیے گا بیٹا اپنا نام. میں ہادیہ. ہادیہ, ماشاءاللہ.
کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 5 5 کلاس میں. اچھا, پہلا روزہ آ جائے, پہلے رکھتی رہتی ہے؟ पहले रखते हैं. پہلے بھی رکھے. چلے ٹھیک. جی بیٹا آپ بتائیے گا. अभी हो ابھی ہاں, اتنی آواز بیٹھ گئی روزے کی وجہ سے, آواز نہیں نکل رہی. ہاں, اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 6. 6 کلاس میں پڑھتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں ٹھیک ہے بیٹا, اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا روزہ قبول فرمائے. اور حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو حاجی حنیف طیب صاحب سے درخواست کروں گا حاجی صاحب روزے کے وقت اگر آپ دعا فرما دیں نا تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے دعا کریں. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا الہ العالمین تیرا کرم تیرا احسان کہ تو بھی کریم ہے, تیرے رسول بھی کریم ہے, رمضان بھی کریم ہے, قرآن بھی کریم ہے. تیرا احسان تو نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. یا اللہ ہمیں ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق دے کہ پہلا عشرہ ہمارے لیے پوری طرح عشرہ رحمت ثابت ہو جائے. یا اللہ ہمارے گناہ بہت ہیں, تجھ سے توبہ کے طلبگار ہیں. دوسرے عشرے میں ہم سے ایسے کام لے کہ یا الہ العالمین ہماری مغفرت کا وہ سبب بن جائے. یا الہ العالمین تیسرا عشرہ سب سے اہم عشرہ اس لحاظ سے کہ لیلۃ القدر بھی ہے, قرآن کا نزول بھی ہے, پاکستان کا قیام بھی ہے. اس عشرے میں یا الہ العالمین ہم سے ایسے توبہ کے کام کروا لے کہ یا الہ العالمین ہمیں جہنم سے نجات مل جائے. یا الہ العالمین میٹرو ٹی وی 1 کے ذریعے سے دین کی باتیں پہنچانے کے لیے, عشق رسول کی شمع فروزہ کرنے کے لیے, نعت خوانی کے فروغ کے لیے جو کام ہو رہا مقدس ایام پہ جو پروگرام نشر ہوتے ہیں, یا الہ العالمین یہ سب کچھ تیری عطا سے ہے. یا الہ العالمین اس عطا کے سلسلے کو اور زیادہ وسیع فرما. یا اللہ ہمارا ملک پاکستان مختلف بحرانوں سے گزرتا رہتا ہے. یا الہ العالمین تیری دیوی نعمتیں تو پاکستان کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. پاکستان میں تو سونا تیل دنیا میں اتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں دوسروں سے بھیک مانگنے اور سود پر پیسے لینے کی ضرورت نہیں. لیکن یا الہ العالمین تمہیں ہدایت دے تاکہ ہم اپنے ملک کے اندر جو مدفون چیزیں ہیں ان کو نکالیں اور ہم مسلمان غریب ملکوں کو دینے والے ملک کی شکل اختیار کریں. یا اللہ پاکستان پر رحم فرما, پاکستان کو دہشت گردی سے نجات عطا فرما, امن و عافیت کا گہوارہ بنا. اور یا الہ العالمین روزے کی ادائیگی کے دوران, رکھنے کے دوران, تراویح کے دوران, نمازوں کے دوران ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما, ہم پر فضل کرم فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوگا اور ہم آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوں گے. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. الحمدللہ کراچی اور اس کے مضافات میں روزہ افطار ہو چکا ہے اور اب یہ ٹرانسمیشن ہم لے کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ کامیڈی کا ایک بہت بڑا نام, اسٹیج کا ایک بہت بڑا نام سلیم آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سعید قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم بھائی کیا رمضان میں کیا روٹین ہو جاتا ہے یہ بتائیں. اب دیکھیں رمضان میں تو ٹوٹل اللہ والے ہو جاتے ہیں ہم بھی. اچھا. لیکن گھر کا ماحول, علاقے کا, محلے کا, اور اس رمضان میں تو بلکہ فرسٹ رمضان کو تو ایک واقعہ یہ ہو کہ ہمارے پڑوسی نے دعوت دی. وہ نئے بسیں پچھلے 2-3 مہینے پہلے, تو کل بیگم میں بھی لے کے پہنچ گئی کہ آپ دعوت دیے. میں نے ان کو بول بھی دیا ہے پہلا رمضان تو گھر پہ گزارتا آدمی. کہہ رہے نہیں ہم نے سب کو بلایا ہے اور ہم ابھی آئے 3 مہینے ہوئے اور آپ سب آ جائیں. تو میں وہاں گیا, بیگم اور میں تھا اور بیٹی میری ماشاءاللہ, اور پڑوسی کوئی بھی نہیں آیا تھا. اچھا. سوائے چوکیدار اور اس کی فیملی کے. تو وہ کہنے لگے یار ہم نے اتنا اتنا افطاری بنائی, پھر کھانا بھی ہے, اور یہ دیکھو کسی نے منع بھی نہیں کیا, ہم نے دعوت دی تھی یہ سب آئیں اور یہ وہ آئیں فیملی, اور
تو وہ اخلاقی گراوٹ اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ یہ بتاتے بھی نہیں کہ ہم نہیں آ سکتے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں آئیں گے. ہاں مطلب حالانکہ ان کو میں نے پہلے بول دیا تھا کہ پہلے روزے میں لوگ اپنے گھر افطار کرنا بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ان کی وہ افطاری بھی ضائع گئی، اور جناب جو انہوں نے کھانا بنایا تھا تو کوئی بھی نہیں آیا. یہ بڑی عجیب بات ہو گئی. باقی یہ ہے کہ رمضان میں تو سب ماشاءاللہ نورانی ہو جاتے ہیں. رزق بڑھ جاتا ہے ہر گھر کا. تو یہ میری طرف اشارہ کر کے نورانی سا اچھا آج آپ کی امامت میں نے نماز پڑھی ہے تو آپ کا یہ رخ بھی دیکھا ہے، ورنہ تو آج کل لوگ داڑھی فیشن میں رکھ لیتے ہیں. نہیں الحمدللہ. سعید بھائی کیا فرق پڑا اس دفعہ؟ 2 رمضان المبارک کووڈ میں گزرے، جی اور اب یہ پہلا رمضان المبارک ہے 2 سال کے بعد کہ اس میں کم از کم کووڈ کی وہ پابندیاں نہیں ہیں، لاک ڈاؤن نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں. کیا فرق دیکھ رہے ہیں اس دفعہ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لاسٹ ایئر بھی ہم یہیں بیٹھے تھے اور کافی گرما گرم بحث چل رہی تھی تاجروں کے ساتھ، لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر اللہ کا کہ یہ اس وقت جتنے ہماری جو تجارتی مراکز ہیں یا مالز ہیں، ان میں رمضان سے پہلے ہی 15 شعبان کے بعد سے ہی رمضان عید کی شاپنگ اور گہما گہمی ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. اور یہ شروع کے 7-8 دن ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کو تکمیل قرآن اور تراویح پڑھنی ہوتی ہیں. 10 کے بعد دیکھے گا انشاءاللہ. اچھا کیسے میں اس کے بعد پھر جی جی انشاءاللہ. تو آپ کا روٹین چینج ہوتا ہے کوئی رمضان المبارک میں؟ فرق آتا ہے روٹین میں؟ جی بالکل. جیسے ہمارا ریسٹورنٹس ہیں تو ہمیں جو ہے نا گورنمنٹ کہتی ہے 3:30-4 کے بعد آپ کھولیں، اور پھر سحری تک پھر ہم لوگ سحری تک کھلے رہتے ہیں. ہاں الحمدللہ سحری تک کھلے رہتے ہیں. اور اس میں بیچ میں یہ کہ ہم تو خاص طور سے ویسے بھی عام دنوں میں بھی رمضان نماز کے اوقات میں تھوڑا سا دکان کو بند کرتے ہیں، اور تراویح میں بھی بند رہتی ہے شاپس ہماری جو ہے. اچھا لیکن تراویح کی بات سے کھل جاتی ہے سحری تک الحمدللہ. حنیفیہ بروسٹ اینڈ برگر جتنے بھی تمام سحری تک کھلے رہتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. یہ تو اچھا. اب وہ سلیم بھائی روایات پہلے جو تھی وہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے باہر سحری کرنی چھوڑ دی تھی. پہلے تو یہ تھا کہ بہت زیادہ لوگوں میں ایک رجحان آ گیا تھا کہ باہر سحری. آپ جاتے ہیں باہر سحری کرنے کے لیے؟ یار اتفاق یہ ہے کہ کل ہم نے وہ سحری کی ہے GDC جا کے نمائش پہ، جو وہ اجتماعی سحری کرتے ہیں، اور کیا رونق تھی، ہزاروں لوگ، اور وہ GDC کا دسترخوان. مینیو کیا کیا تھا کھانے میں؟ کیا کیا چیز جناب وہ تو پتہ نہیں کیا کیا. کل بٹیر کی کوئی وہ تھی کڑھائی شاہی کچھ بنائی. بٹیر، تیتر، پیزا، روسٹ، شوتر مرغ. اچھا سنا چیتا ویتا بھی بنا. چیتا تو حلال ہی نہیں ہے. اچھا چیتا کھا کے لیکن وہ جو رش چیتا نہیں، وہ پہلے دن یوک کی جو نا بریانی تھی، جو حلال ہے نا یوک، اس کی بریانی تھی. ہاں لیکن یہ ہے کہ مجھے صاحب مستحق لوگ کم دیکھے وہاں جن کو سر وائٹ سفید پوش بھی تو لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ جو اور کچھ تفریح بھی کرنے کے لیے آتے ہیں. ہاں سفید پوش لوگ کلر کپڑے پہن کے آئے ہوئے تھے اور ماشاءاللہ لگ رہا تھا کوئی پکنک کا سما ہے اور لوگ ایز اے انجوائے بھی کر رہے تھے اور وہاں سحری بھی کر رہے تھے تو اچھا لگا سب کچھ. تو لیکن سلیم بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ایک ایسی انوائرمنٹ میں لوگوں کو سحری مل رہی ہے جہاں پکنک کا سما بھی ہے, اچھے لوگ بھی آ رہے ہیں, تو وہاں اگر مستحق لوگ بھی آگے سحری کرتے ہیں تو ان کو احساس کمتر ہی نہیں ہوگا کہ کوئی خیراتی کھانا کھا رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے. کوئی مطلب کسی کی ڈونیشن پہ سحری کر رہے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے یہ بہتر ہے؟ نہیں یہ بہتر ہی ہے, اور یہ کم از کم رونق تو لگ جاتی ہے لوگوں کو. اجتماع تقریبات کا درس بھی دیا گیا ہے, جیسے مسجد ہے اس میں جماعت ہوتی ہے تو کمیونٹی لوگوں کا آپس میں میل جول اور یکجان ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. کل بھی مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی وہاں جتنی رونق تھی, اور وہ جو ہمارے دوست ہیں ظفر عباس وہ جس طرح عام ورکر بن کر وہاں محنت کر رہے تھے اور لوگوں کو تک کھانا پہنچا رہے تھے تو بڑا اچھا لگا وہ. اسی لیے میں وہاں خوش بھی ہوا. میں نے وہاں اپنا وہ کراچی کی یہ رونق دیکھ کر میں نے وہ اپنا گیت بھی سنایا ہے چل کراچی والا, تو وہ بڑا محظوظ ہوئے. تو یہاں بھی سنا دیں سر تھوڑا سا. اب کراچی تو میرے دل ہے, بالکل ہمارا بھی دل ہے سر. یعنی میں تو کراچی میں یہ فرقہ واریت کے حوالے سے کوئی نہیں, قومی یکجہتی جتنے کراچی میں دیکھنے میں آ رہی ہے اس وقت, اور میری شاعری میں بھی ہے کہ بٹھا کے W11 میں تجھ کو میں گھماؤں کراچی, چل کراچی چل کراچی چل کراچی چل, یہی میرا لندن ہے یہی بنے گا پیرس کل, چل کراچی چل کراچی چل کراچی چل, لالو کھیت یہاں کا دل ہے دیکھ ذرا تو آ کے, سمندر بھی دکھلاؤں گا جانی سی ویو پہ لے جا کے, حسین آباد اور بنس روڈ کے کھانے تجھے کھلا کے, دل میں بھی دکھاؤں گا تجھ کو بندر روڈ لے جا کے,
قائد کا مزار یہاں پہ غازی کا دربار ہے, آنا ہے تو آج ہی آ جا ورنہ تو پچھتائے گا کل, چل کراچی چل. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کیا کہیں. مسئلے مسائل بھی تھے, حالانکہ 20-22 سال پہلے یہ شاعری میں نے لکھی تھی, لیکن وہ مسئلے مسائل ابھی بھی ہے کہ لڑکی دیکھو پرکٹی اور لڑکوں کے لمبے بال, لمبی لمبی چھوڑے یہاں کا ہر کنگال, لوڈ شیڈنگ میں یارو جینا بڑا محال, کل ہوا تھا پھڈا اور آج ہو گئی ہڑتال, جس طرف بھی دیکھو ٹریفک کا جنجال ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی اور سوکھے ہیں پانی کے نل, چل کراچی چل کراچی چل کراچی چل. لیکن قومی یکجہتی کے حوالے سے کہا تھا کہ پٹھانوں کی ہے محنت, مکرانی کی گدا گاڑی, پنجابی بھائی بھی آ کے لگاتے ہیں دیہاڑی, جی سندھی سرائے کی بلوچی اور میمن کاٹھیا واڑی, دھوتی بھی یہاں پہ ملتی اور بنگالن کی ساڑی, مہاجروں کی شان ہے یہ منی پاکستان ہے, پورا ملک سو جاتا ہے جاگتا ہے ہر پل, چل کراچی چل کراچی چل کراچی. واہ 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 واہ, کیا بات کیا آپ نے. بس سر یہ میری محبت کا اظہار ہے شہر سے. اب ایک دل کرتا ہے وطن کے لیے کوئی گیت لکھوں, نعت خوانی بھی کروں اور نعتیں بھی لکھوں, اس کی سعادت اللہ میاں دے گا. اور اس رمضان میں نے اپنے اندر عہد کیا ہے اور میں نے وہ شروع بھی کر دیا ہے کہ یاسین شریف میں نے یاد کرنی ہے. سبحان اللہ. اچھا, تو پہلا دوسرا صفحہ یاد بھی ہو گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اب زندگی میں چینج آ رہا ہے, بدلاؤ آ رہا ہے. جی ہاں جی ہاں, وقت کے ساتھ ساتھ اللہ میاں نے دیکھیں, مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ میں نے, ظاہر آپ کو پتہ ہے مڈل کلاس فیملی سے تعلق, اور پھر ظاہر 5 بہنیں 7 بہن بھائی اور اکیلے والد پالنے والے, تو اللہ اب جو دعائیں ہم نے کبھی خلوت میں مانگی ہوں گی, اور جو نماز اکیلے میں الگ سے جو اسپیشلی تہجد کی نماز, جو دعائیں ہم نے یا ہمارے والدین نے ہمارے لیے مانگی ہوں گی, تو وہ اللہ نے قبول کی, اور اس شہر کا ایک نمایاں فرد بنا کے رب تعالیٰ نے یہ انعام دیا. تو اس کی وجہ صرف دعا ہے اور خدمت ہے, عبادت ہے. اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ میاں سب کچھ عطا کر دیتا ہے. تو آج کل بھی مانگ رہے ہیں, ہر وقت مانگنا چاہیے. تو اللہ نے اب یہ شعور دیا ہے, اب یہ نظر آتا ہے کہ یہ سب کچھ کس کی عطا ہے, تو سب اللہ کی عطا ہے, ورنہ عام سے آدمی ہے. بے شک بے شک. تو ایک زمانہ وہ بھی تھا جب آپ پورے رمضان عید کے ڈرامے کی تیاری کیا کرتے ہوں گے. جی جی جی, اور عید پہ جو ڈرامہ ریلیز ہوتا تھا میگا ہٹ جاتا تھا. جی جی جی. عمر بھائی کو اللہ تعالیٰ عید پہ عمر بھائی کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ ڈرامے کی تیاریاں تو کرتے تھے, لیکن عمر بھائی کا ڈرامہ ہم 2-3 دن میں ہی تیار ہو جاتا تھا, ساری پلاننگ, کیونکہ درمیان میں پھر عمر بھائی لاہور ہوتے تھے, تو آ رہے ہیں نہیں آ رہے, یہ آ رہے ہیں وہاں آ رہے, آخر میں 2 دن پہلے آتے تھے, ایک دن ریہرسل کرتے تھے, اگلے دن شو کرتے تھے. تو وہ رونق, وہ اب عید کے کتنے دن یہ چلتا تھا ڈرامہ؟ یہ 10-12-15 دن 20-22 شو چلتے تھے باقاعدہ, اور مسلسل رش, اور وہ جو رونق ہوتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی 2-3 سال سے. دعا کریں اس سال ڈرامہ. کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ایسی ہوٹنگ ہو گئی ہو جس سے آپ کو غصہ بہت آیا ہو آڈینس کی جانب سے؟ بڑی ہوٹنگ تو آپ کو پتا ہے نا, اسٹیج کا جو حسن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اسی وقت اپلاز بھی مل جاتا ہے, ہاں جی, اسی وقت تنقید بھی مل جاتی ہے, اور کچھ ایسے شرارتی آڈینس آگے بیٹھے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ جملہ ضرور دیتے ہیں. وہ اتفاقاً کبھی زندگی میں 1-8 دفعہ ہو گیا ہوگا, لیکن ورنہ لوگ پہلے ہوتے تھے. اب تو لوگوں کو شعور آ گیا ہے, تو درمیان میں بولنا ہے, یا پنچ لائن پہ اگر کوئی بول جائے, کوئی آواز, کوئی ہوٹ ہو جائے, تو اس پہ غصہ آتا ہے. پھر آدمی کی خیر نہیں ہوتی, پھر اس پہ جھکتے ہیں, اتنی لگاتے ہیں کہ اسے یہ لوگ چھوڑ دے گا, پھر چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے, اور زندگی بھر کے لیے اس کو وہ نام پڑ جاتا ہے جو نام ہم دے دیتے ہیں. اب وہ اسی وقت وہیں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ چیک بیلنس کر لیتے ہیں لوگ. تو اب کیا سمجھتے ہیں, اسٹیج ڈرامے کا کوئی مستقبل ہے پاکستان میں؟ نہیں, اب اور اینگل سے سوچنا پڑے گا. عمر بھائی تھے, اپنی ایک ٹریک لے کر آئے تھے وہ, اور وہ موجود تھے اس کام کے, اور وہ ظاہر ہے وہ ایک دور ہوتا ہے. لیکن اب جو دور آ گیا, اب جو شعور آ گیا, اب جو تعلیم آ گئی ہے, اس کے حساب سے ہمیں ڈرامہ چینج کرنا پڑے گا. تکنیکی جو سہولیات ہیں ان کو بھی بدلنا پڑے گا, لیٹسٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, اور اپنی لینگویج بہتر کرنی پڑے گی. ڈرامے ہو رہے ہیں, انور مقصود کے اگر ڈرامے دیکھیں کروڑوں میں وہ بزنس کرتا ہوتا ہے, تو ہمیں یہ چینج آئے گا تو انشاءاللہ تعالی ڈرامہ بدل دیں گے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سلیم بھائی تشریف لائیں. سعید قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ننھے منھے بچے بھی موجود ہیں. تو اچھا, ایک تو پہلے کہ کوئی بچہ نعت پڑھنا چاہے گا, کوئی ایک آدھ شعر کوئی پڑھنا چاہے ہے؟ یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے ہمارے ہیں, نہیں پڑھنا چاہے گا سورہ فاتحہ. اچھا آپ آ جاؤ بیٹا, ادھر آ جاؤ, سورہ فاتحہ سنائیں. جاؤ, یہ ادھر آ جائیے, مائک دے دیجیے, شاباش, آ جائیے, مائک لے لیجیے بیٹا.
बस ठीक है। शाबाश शाबाश, ठीक, ये ले चल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अब मैं शकील भाई से दरख्वास्त करूंगा, एक तो आप लोगों को शुक्रिया भी दोबारा अदा करना चाहूँगा। बेटा आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपके रोज़े कबूल फरमाए। शकील भाई आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सलाम पेश कर दें, और इसी के साथ नादरीन हम फिर अपनी आज की इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। जी शकील मदनी साहब। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम है। ये कायनात आपकी गुलाम है, गुलाम है। मैं क्या बताऊं अज़मतें मेरे नबी की दोस्तों, बुलंद से बुलंद तर मकाम है, मकाम है, मकाम है, मकाम है। चराग़ इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो, चराग़ इल्म लेके तुम जहां में रोशनी करो। सुनो शहे उमम का ये पयाम है, पयाम है। सुनो शहे उमम का ये पयाम है, पयाम है। वो फिक्र फन की रोशनी कमाल इल्मो आगही, वो नूरे हक वो रहमते तमाम है, तमाम है। शकील जो अदा हुआ हुजूर की जुबान से, शकील जो अदा हुआ हुजूर की जुबान से, खुदाए लम यज़ल का वो कलाम है, कलाम है, कलाम है, कलाम है। हुजूर आपके लिए सलाम है, सलाम